السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے آج کی ٹرو لو سٹوری خوبصورت لونڈی پر عاشق بادشاہ۔ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا۔ وہ شکار کے ارادے سے نکلا کہ اس دوران اس کی نظر ایک خوبصورت لونڈی پر پڑی اور بادشاہ پہلی ہی نظر میں اس پر عاشق ہو گیا۔ لہٰذا اس نے اس لونڈی کو خرید لیا اور خدا کی قدرت کے وہ لونڈی بیمار پڑ گئی۔ معالجوں کو طلب کیا گیا تاکہ لونڈی کا علاج معالجہ ممکن ہو سکے۔ معالجوں نے کہا کہ ہمارے پاس ہر مرض کا شافی علاج موجود ہے، لیکن انہوں نے ساتھ انشاءاللہ کہنا گوارا نہ کیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ رویہ پسند نہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے علاج کو اپنی شفا سے محروم رکھا اور ان کے علاج معالجے سے کچھ وصول نہ ہوا۔ بادشاہ کی حالت غیر ہونے لگی، ادھر لونڈی بھی بیماری کی وجہ سے لاغر ہونے لگی۔ معالج علاج سے معذور ہو چکے تھے۔ یہ جان کر بادشاہ نے مسجد کا رخ کیا اور خدا کے حضور سجدہ ریز ہو گیا اور اس کی تعریف و توصیف سر انجام دینے لگا اور رو رو کر اس سے فریاد کرنے لگا۔ رحمت خداوندی جوش میں آئی۔ ادھر بادشاہ بارگاہ الہی میں روتے روتے بے ہول ہو کر نیند کی آغوش میں جا پہنچا۔ خواب میں اسے یہ نوید سنائی گئی کہ ایک اجنبی شخص آئے گا اور وہ لونڈی کا علاج کرے گا اور اس کا علاج بے فضل خدا جادو اثر ہوگا۔ بادشاہ اس اجنبی کا منتظر رہا۔ بالآخر متذکرہ اجنبی آن پہنچا۔ بادشاہ نے اس کا استقبال کیا۔ بادشاہ نے اس اجنبی مہمان سے ملاقات کی اور عاجزی و انکساری کے ساتھ پیش آیا اور اس سے مدد کی درخواست کی۔ بادشاہ اس اجنبی کو بیمار لونڈی کے پاس لے گیا اور اس نے لونڈی کا معائنہ کیا اور یہ انکشاف کیا کہ معالجوں نے اسے جو دوا دی تھی وہ درست نہیں تھی، کیونکہ وہ جسمانی طور پر درست تھی، صرف دل کی بیماری میں مبتلا تھی۔ لونڈی کے مرض سے آشنائی حاصل کرنے کے بعد اجنبی نے بادشاہ سے کہا کہ میں تنہائی میں لونڈی کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ اجنبی نے اسے دریافت کیا کہ وہ کس شہر سے تعلق رکھتی تھی، اس کے رشتہ داروں کے بارے میں دریافت کیا اور اس سے مختلف سوالات کرتا رہا۔ در حقیقت وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ لونڈی کس کے سامنے اپنا دل ہار چکی تھی۔ لونڈی کے ساتھ اجنبی کی بات چیت کے دوران اچانک کسی موڑ پر شہر سمرقند کا ذکر آیا۔ اس شہر کا نام سن کر لونڈی نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور اس کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے۔ اس نے اپنی داستان سناتے ہوئے کہا کہ میں اس شہر میں ایک تاجر نے مجھے ایک امیر کبیر سنار کے ہاتھ فروخت کیا، جس نے مجھے 6 ماہ اپنے پاس رکھنے کے بعد دوبارہ فروخت کر دیا۔ اس تذکرے پر لونڈی کے چہرے پر زردی چھا گئی۔ اجنبی نے لونڈی سے اس سنار کا نام اور پتہ دریافت کیا اور اسے تسلی دی کہ فکر نہ کر، تیرا مرض میری سمجھ چکا ہوں، اب تیرا مرض انشاءاللہ رفع ہو جائے گا۔ اجنبی نے لونڈی کے مرض کے بارے میں چند ایک حقائق بادشاہ کو بتا دیے اور بادشاہ سے کہا کہ کسی ایلچی کو سمرقند روانہ کیا جائے جو سنار کو انعام و کرام کا لالچ دے کر دربار میں لائے تاکہ اس کو دیکھ کر لونڈی کی جان میں جان آ جائے۔ بادشاہ نے 2 ایلچی سمرقند روانہ کیے جو اس سنار تک جا پہنچے اور سنار کے فن کی تعریف کرنے لگے۔ بادشاہ کی جانب سے کچھ انعام و کرام اور سونا چاندی اسے پیش کیا اور اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ وہ بیوی بچے، کام کاج، شہر اور گھر بار سب کچھ چھوڑ کر ان کے ساتھ چل پڑا۔ اسے بادشاہ کے حضور پیش کیا گیا، اس کی قدر و منزلت سر انجام دی گئی اور اسے ڈھیروں سونا دے کر شاہی زیورات اور ظروف سازی کی ہدایت کی گئی۔ اجنبی نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ لونڈی اس سنار کے حوالے کر دی جائے، لہذا بادشاہ نے لونڈی سنار کے نکاح میں دے دی۔
इस दौरान अजनबी ने सुनार के लिए एक ऐसा शरबत तैयार किया जिसके 6 माह के इस्तेमाल के बाद उसका जिस्म ना सिर्फ कमज़ोर बल्कि बदसूरत भी हो गया और रंगत जर्द पड़ गई। उसकी खूबसूरती ज़ाइल हो चुकी थी, जिस पर लौंडी आशिक थी, और उसकी खूबसूरती ज़ाइल होने के साथ साथ लौंडी का इश्क भी रफू चक्कर हो गया। सुनार मौत से हमकिनार हो गया। अजनबी के हाथों सुनार की हलाकत मसलते खुदाबंदी थी। अजनबी ने उसे किसी खौफ की बिना पर या किसी उम्मीद की बिना पर बादशाह की खातर हलाक ना किया था, बल्कि मसलते खुदाबंदी के तहत हलाक किया था, क्योंकि उसे ऐसा करने का हुक्म बज़रिया इल्हाम हुआ था।